الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العلي العظيم۔ آیت نمبر 34 سورہ بقرہ۔ اس آیت سے پہلی والی آیتوں میں انسان کی خلقت سے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص اہتمام فرمایا۔ انسان کو وجود بخشنے سے پہلے سارے عالم میں اس کا چرچا کروا دیا۔ سری الفاظ میں تو صرف یہ تذکرہ ہے فرشتوں کے سامنے، ملکوتی فرشتے سارے کے سارے فرشتوں کے سامنے ذکر کر دیا۔ اتنا پتہ فرشتوں کو بھی چلا جو یہ آخری مخلوق پیدا ہونے والی ہے اس کے اندر کچھ اللہ کا ذکر نہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ایسے انسانوں میں یہ صفت بھی ہوگی۔ ایک تو پوری طرح نیک اور صالح بندے ہوں گے، پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک بھی، جس میں قابل ذکر انبیاء علیہ السلام ہیں۔ سارے دین اور دین کے اعمال سے اوپر سب سے پہلے اور بڑی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ عقیدہ عقیدہ، یہ الجھن ہے، یہ کرنا کرتے یہ نہیں کرنا کرتے، ساری کی ساری باتیں بعد میں۔ اصل حقیقت صرف عقیدہ۔ عقیدے میں خرابی ہے تو اعمال کتنے بھی ہوں، شب و روز عبادت ہو، شب روز اللہ کی تسبیح ہو، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ اس وقت عقیدے کے اعتبار سے مسلمانوں میں یہ نکلے تھے پہلو، جو 72 تا 73 فرقوں میں جو جانے والی بات ہے وہ عمل کے لحاظ سے نہیں ہے، فکر اور عقیدے کے لحاظ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے اعمال کو اگر تم دیکھو گے، تم سے زیادہ نماز پڑھنے والے، تم سے زیادہ ذکر کرنے والے، تم سے زیادہ شب بیداری کرنے والے، تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک کی قرات کلام پڑھنے والے، لیکن حقیقت یہ ہوگی اصل ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ شور و پکارے چرچے بہت ہوں گے۔ ہر چیز عقیدے سے تعلق ہے، عقیدے کی مستقل تعلیم ہے، عقیدے میں ذرا بھی فرق نہیں۔ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں اچھا ہوں، میں جنتی ہوں۔ قرآن نے فرمایا تلک امانیہ، یہ انسانوں کی تمنا ہے۔ تمہارے تمنا کر لینے کے لحاظ سے، تمہارا ایسا کرنے کے اعتبار سے کیا واقعی تم جنتی بن گئے، دوزخ سے نکل گئے، ٹھیک ہو گئے، تم نیک بن گئے؟
ڈانٹ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑے پاک نیک سمجھنے کا دعویٰ مت کرو، یہ غلطی مت کرو۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو تمہاری کس قدر پاکی ہے اور ناپاکی ہے، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى کے تحت آیت، اس کی تفاسیر پڑھتے چلے جائیے، حقائق کھلتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی کئی عقائد والی باتیں آنے والی ہیں۔ تو چنانچہ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کر بالآخر حکمت خداوندی کو واضح کر دیا فرشتوں کے سامنے۔ فرشتوں نے اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کا سوال استعجاب، تعجب سمجھ کر، حیرت میں آ کر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال انکار کے طور پر نہیں تھا، حقیقت سب بتلا دی گئی۔ بالآخر انسان کو وجود بخش دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بڑی طویل تفصیلات ہیں، نہیں بتا رہا ہوں، آنن فانن نہیں کیا اللہ تعالیٰ، خالی آپ کے پتلے کو بنا کر 40 برس تک یوں چھوڑا گیا۔ انسانی پتلا بنانے سے پہلے بھی برسوں تک ایک پارٹ کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر پتلا بنانے سے پہلے بھی زمین میں رکھنا، انسان کو زمین سے بنایا۔ زمین منگوایا اللہ تعالیٰ نے، اے جبریل جاؤ تھوڑی زمین لے کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام آئے، ذکر کیا زمین سے، زمین لینے کے لیے زمین نے لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی، میں ہرگز اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میری اس مٹی سے ایسی بھی مخلوق بنے گی جو اس زمین پر اٹھے گی، بیٹھے گی، چلے گی، پھرے گی، اس زمین کی ساری چیزیں کھائیں گے، پئیں گے، پھر میرے رب کی نافرمانی کریں گی، غفلت کرے گی۔ نہیں، میں تو راضی نہیں ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام کافی متاثر ہوئے، واپس لوٹے، مارے گئے خداوندی میں ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد حضرت میکائیل کو بھیجے، پھر یہی معاملہ ہوا، یہ بھی زمین کی تقریر سے متاثر ہو گئے۔ حضرت اسرافیل کو بھیجے بعد میں، یہ بھی ایسی ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل، عین ز را الف حمزہ لام، اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے۔ یہ 4 فرشتے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ یہ جو اسرائیل نہیں، یہی ملک الموت ہے۔ جب ان کو بھیجے زمین، تو پھر اپنی وہی تقریر کی، اپنے دلائل پیش کیے۔ حضرت اسرائیل نے کیا، اللہ کا حکم ہے، تیرے دلائل اپنی جگہ، تیری تقریر اپنی جگہ، چاہے تو اجازت دے یا نہ دے، مجھے اللہ کے حکم کی تکمیل کرنا ہے۔ زمین لیے نکل گئے۔ یہاں بتانا مقصد ہے کہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا، ٹھیک ہے، زمین پر آباد ہونے والی ساری مخلوقات، انسان تمام، ان کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری، ڈیوٹی، عہدہ آج سے تمہارے پاس۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری مخلوق کیا مجھ سے خوش ہوگی، کیا میری تعریف کرے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی فکر مت کرو، کوئی بھی تم پر ملامت نہیں کرے گا، سارے کے سارے اسباب کے اوپر جائیں گے،
یہ فلاں بیماری کی وجہ سے مرا، یہ فلاں حادثے سے ہوا، یہ فلاں غلطی سے ہوا، یہ فلاں ظالم نے اس کو مارا، یا فلاں آپس میں جھگڑا ہوا، یا فلاں رنج غم افکار کے بڑھنے کی وجہ سے جس کو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب دنیا والے اسباب پہ جائیں گے. تم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوگا، لیکن روح نکالنا ہے تم کو ہمارے حکم سے. اس کا سلسلہ قصہ اس سے پہلے بھی سنایا جا چکا ہے. پوری طویل تفصیل کے بعد حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آخری مخلوق انسان کو اعزاز و اکرام اس کو وجود بخشنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. سارے 18,000 مخلوقات میں سب کی ایک حقیقت ہے، قدرت باری تعالیٰ کا کارنامہ ہے، کرشمہ ہے. انسان کی خلقت کو اعزاز بخشا، دیگر مخلوقات کے مقابلے میں کمزور پیدا کیا. مچھر سے مقابلہ کرنے کو گھبراتا انسان، بے بس ہو جاتا. لیکن اعزاز و اکرام ہر چیز کے اوپر قابو پانے کے عقل، حکمت، تدبیر عطا فرما دیا. فرمانے کے بعد سارے فرشتوں کو اس میں عزازیل بھی ہے. اسرائیل تو ملک الموت کا نام ہے. عزازیل جو بعد میں ابلیس سے مشہور ہو گیا، ابلیسیت کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، کثرت علم کی وجہ سے، کثرت علم کی وجہ سے سارے علوم حاصل کرنے کے بعد پھر انسان کو رکاوٹ بنتی ہے روحانی ترقی پانے کے اوپر. علم آ جاتا بیچ میں. اس لیے کہتے ہیں العلم حجاب الاکبر، اور علم کے بغیر بلند مرتبہ اس کو مل بھی نہیں سکتا. یہ عزازیل بڑا مقام رتبہ پایا ہوا تھا، فرشتوں کا استاد محترم بھی تھا. جنت میں جھولے پہ بیٹھ کر جھولے کا ایک پہلو جب ادھر چلتا 70,000 فرشتوں کو علم دے دیتا، سکھاتا. پھر جھولا اس طرف آتا، 70,000 فرشتے ہمیشہ یہ برسوں 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 برسوں، زمانہ زمانہ زمانہ. اس کو مقام اعلیٰ عطا کر دیا تھا. کیوں عطا ہوتا ہے؟ علم کی وجہ سے. بنا شیطان علم کی وجہ سے. اہل اللہ بھی بنے اہل اللہ علم کی وجہ سے. ان کو بھی رکاوٹیں وسوسے شیطان علم کے ذریعے سے دیتا ہے. یہ مسئلہ بڑا ہے، قرآن کے اندر مختلف پہلوؤں سے وضاحت کر دیا گیا ہے. یہاں صرف اختصار کے ساتھ سورہ آل عمران سے ختم قرآن تک ہر چیز کی وضاحت آتی جائے گی جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے. اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ یہ آیت نمبر 34 میں اس تفصیل کو بھی اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے انسانوں کا پیغمبر بنا کر ہم نے بھیجا ہے. سارے انسانوں کو ان حقائق سے واقف کرو. آگے پیچھے کم زیادہ گٹ مٹ کر کے انسانوں میں بعض باتیں چلے آ رہی ہیں. حقائق کیا ہیں اس کا تذکرہ کر دو. ایک تو حقیقت سے واقف ہونا، قطعے کی بنیاد سے ہٹ جانا. دوسرے اس واقعے کے تحت انسان کی اصل بنیاد، انسان کے پر اللہ تعالیٰ کا کرم مہربانی کس قدر ہے، کیا اس کرم و مہربانی کا صلہ کیا ہونا چاہیے، اس احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا ذکر کر دو
کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، تمام فرشتوں سے کہا، ملکن ملائکتن فرشتے، اس میں لی آیا وہ اس کے اندر تمام فرشتوں سے کہا۔ ایک تو فرشتوں کے حیرت کو تو ختم کر دیا تھا، اب سارے کے سارے فرشتے، آسمان کے، زمین کے، سب کے، اس مجموعے میں یہ عزازیل بھی ہے جو ابلیس بھی ہے۔ اس کی وضاحت اگلے پاروں میں ملیں گی۔ یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، لم تکن من الساجدین۔ وہاں پر وضاحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ارے ابلیس یہ حکم ملا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو مطلب کہ اس اللہ کا جب اعلان ہو رہا تھا اس وقت اللہ نے فرشتوں سے کہا، اس میں شامل ہے عزازیل بھی، حضرت آدم کو زندہ کر کے ٹھہرا کر دیے، چلو آدم کو سجدہ کرو۔ اب تمام کو حکم ہے نماز پڑھو، کدھر پڑھو؟ کعبے کو، اپنا رخ کعبے کی طرف کرو۔ میں نماز کی نیت کیا ہے؟ میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ سامنے کعبہ کیوں؟ کعبہ کیا اللہ ہے کیا؟ کعبہ کئی مرتبہ ٹوٹا پھر بنے، ٹوٹا پھر بنے، ٹوٹا پھر بنے، ٹوٹا پھر بنے۔ حکم خدا ہے بس، ایک جہت، ایک روٹ، ایک جگہ کا تعین کر دیا گیا، رحمت باری تعالیٰ کا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرو تو آدم کو معبود نہیں بنا اللہ تعالیٰ، آسان سمجھنے کے لیے آدم کو جیسا کعبے کو بنا کر سجدہ کرو فرمائے، آدم کو کعبے کے جیسا قرار دیے، عبادت اللہ کے حکم کو عبادت کرو۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں سے تم تمام کے تمام سجدہ کرو آدم کو، یعنی اللہ کو۔ سجدہ ہو رہا تھا آدم کو، لیکن عبادت ہو رہی تھی اللہ کی۔ ہماری نمازیں ہر قسم کی ہر چیز کعبے کی طرف، لیکن اللہ سے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ فسجدوا، اس لیے پوری اطاعت مسلمان کو سمجھانا ہے، اپنے عقل سے یہ کیوں نہیں لانا۔ یہ کچھ معلوم ہونے کے بعد یہ کیوں کا سوال آتا نا، بس یہاں سے شیطانیت شروع ہوتی ہے۔ حکم میں کرنا ہے، اور یہ تو سب بیمار ہے، اس کو بھی نماز معاف نہیں کیا۔ سب سے بڑا ابلیس آ گیا آپ کے پاس، سب سے بڑے بیمار کو بیماری کے طریقے سے نماز کا حکم ادا کیا گیا ہے۔ کہ صحت مند ہے تو اللہ کو مانے گا، سنے گا، صحت مندی میں تو اللہ کو مانتا بھی نہیں، کبھی مانتا، کبھی چھوڑتا، کبھی غفلت کرتا۔ اس لیے ایسے اس میں سے جو نیک بندے رہتے ہیں، ارے اتنی بڑی نازانی کرتے گئے، ارے تو اس کو بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، سارے گناہ معاف کر کر بیماری میں اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اس لیے حکم ہے ہر بیمار سے اس کا حق پوچھا کرو، بیمار سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے چلو، کیونکہ ہر وقت ہر لمحہ اس کے دل میں اللہ اللہ میں سے اچھا ہوتوں کی مرتوں کی، اچھا ہوتوں کی مرتوں کی، اچھا ہوتوں کی۔ ہر قسم کا ڈاکٹر والا سب اسباب ہے، سب بیکار بیکار بیکار۔ ہر ڈاکٹر بھی یہ لکھتا ہے دوا، اوپر والا شفا دینے والا، دوا لکھنے والا، دینے والا میں، یہ بول کر لکھتا ہے، یہ سوچ کر لکھتا ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے اس کا بھی، یہ دعویٰ نہیں۔
یہ بیماری لازماً چلے جائے گی، دعویٰ نہیں ہے. جتنے کورونا سے چے آج بھی بیماری ہے، وہ نارمل انسان نہیں ہے، نارمل نہیں ہے. تو اس وقت اللہ نے فرمایا تم سجدہ کرو آدم کو، سب کے سب جا کے، لیکن عزازل نہیں کیا. فرشتوں سے بڑا عالم تھا، انہیں فوراً اپنے علم سے سوچا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. سارے انسانوں میں سب سے اصل جیسے حضرت آدم ہے، سارے جنات میں سب سے اصل عزازل ہے، ابلیس ہے. مجھے آگ سے پیدا کیا، تیز ہے صحیح مگر نور ہے اس کے اندر بھی. اور انسان کو بنایا تو 40 برس تک تو مٹی کو سڑنے میں دی، سڑنے لگی، پھر سوکھی، پھر کھنکھنا کیا گیا، بڑا اہتمام کیا گیا اس میں. تو میں اعلیٰ ہوا پیدائش کے اعتبار سے انسان سے، کہا میں نہیں کرتا. ابلیس نے انکار کر ڈالا. یہ بھی کہتے ابا، میں نہیں کرتا، انکار کر دیا. واستکبر، میں کیوں کروں یہ خیال آیا، غرور آ گیا. وکان من الکافرین، بس ایک انکار کی وجہ سے کافر ہو گیا. وہ وہی کافر سے شیطان الرجیم ہو گیا، مردود شیطان ہو گیا. اس کی وضاحتیں مزید تفصیل کے ساتھ اگلے پاروں میں، اگلی آیاتوں میں بڑی طویل تفصیل کے ساتھ آئیں گی. اس کی طویل تفصیل پھر شروع ہو جائیں گی سورہ اعراف سے، پارے 8 سے. وہاں پر اور مکمل پوری طرح شرح کے ساتھ ہے. اور اسی واقعے کو اور آدھے خیر ابلیس نے نہیں کیا، فرشتوں نے کر لیا، سارے فرشتوں نے ایک ساتھ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا انسان کو، پھر اعزاز والا مقام عطا کیا، جنت آپ کے لیے جائز قرار دے دیا. اس کی تفصیل اگلی آیت میں آئیں گی. سبحان اللہ.